رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سب حضرات رشی پڑھ گئے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. صدر مجلس، میرے انتہائی قابل قدر دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، سب تو پہلے میں ایم خسوری صاحب دا اور تمام تساں اہل علاقہ دا انتہائی مشکور و ممنون ہاں کہ تساں اپنی گناگو مصروفیات چوں اپنا قیمتی وقت دیتے اور انشاءاللہ العزیز جیری غرض نال اساں آئے ہیں وہ بھی انتہائی قیمتی ہے. وہ ہے ختم نبوت دا مسئلہ. تساں سب مسلمان ہیں، تھوڑا سارا عقیدہ ہے اور ہر بندہ کلمہ پڑھن والا مسلمان اپنے دل دے اندر یہ تصور گندی ودا ہے کہ میں سب تو زیادہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم دا محب ہاں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال میں کو محبت ہے. یہ عقیدے دا جز ہے، جز نہیں. یہ سارے عقیدے دا کلی مسئلہ ہے کہ کوئی بندہ اگر آ کے میں کلمہ طیبہ دے پہلے جز دوتے پہلے حصے تے ایمان رکھدا اور دوجے کو نہیں منیندا، وہ مسلمان نہیں. کوئی بندہ ساری زندگی لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھتا رہے، جتنے یقین نال پڑھتا رہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی نبوت اور ختم نبوت تے یقین نہیں، ایمان نہیں، یہ بندہ مسلمان نہیں. اور کوئی بندہ ساری زندگی محمد الرسول اللہ دا رٹ لئی رہے اور اللہ دی وحدانیت تے ایمان نہیں رکھدا تا بھی مسلمان نہیں. این واسطے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ آخری کلمہ ہے اور ہر بندہ اس کلمے دے متعلق متمنی ہے، دل دے وچ اندی آرزو ہے کہ میں کو مردے ویلے کلمہ نصیب تھی پوے. یہی میں کہ نہیں؟ ہر بندہ یہ شاید چاہتا ہے کہ میں کو مردے ویلے کلمہ نصیب تھی پوے تاکہ میرے کلمہ شہادت دی، میرے کلمہ طیبہ دی لوگ گواہی دے میں کہ یہ بندہ کلمہ پڑھ کے دنیا تو رخصت ہے. این بندے دی بخشش کوئی شک نہیں. این واسطے میرے دوستو، میرے بزرگوں، اگر اساں اپنی حقیقی بخشش چاہنے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے واسطے سارا عقیدہ ہے کہ اللہ دا پیغمبر آخری نبی ہے. آپ دے بعد نبوت دا دروازہ بند ہے. کوئی بندہ بھی حالانکہ ختم نبوت ہوتے ڈاکہ کوئی اج دا نہیں پیا. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے کہ تری میری امت دے اندر ایسے کذاب دجال آسے جیرے نبوت دا دعویٰ کرے سن اور اپنے آپ کو نبی ہومنا ثابت کرنے تو کوشش کرے سن، لیکن انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، واتوی میں آخری نبی ہاں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آنا. ختم نبوت دی خاطر، دین اسلام دی خاطر قرون اولا دے اندر علماء نے لکھے یہ ختم نبوت دا مسئلہ اتنا اہم مسئلہ ہے کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم دی قیادت و سیادت دی جتنیاں بھی اسلام دی خاطر جنگاں لڑیاں گئی ہیں 269 بندے شہید تھے، لیکن ختم نبوت دی خاطر جنگ یمامہ دے اندر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے زمانے دے وچ یہ جنگ تھی مسیلمہ کذاب دے خلاف. اور مسیلمہ کذاب نے نبوت دا دعویٰ کیتا ہے. ان کو پہلے اسود انسی نے نبوت دا دعویٰ کیتا ہے
ایک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی زندگی دے وچ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے ایام علالت دے اندر تکلیف دے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہن بیمار ہن انہاں آخری اشرہ دے وچ بھی اسود انسی نے نبوت دا دعویٰ کیتا ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کون آدمی ہے جرا ون کے اسود انسی کو قتل کرے جائے میری ختم نبوت تے ڈالن کی کوشش کی ہے، میں پیغمبر اس کو دنیا دی جنت دی بشارت لینا۔ تو میرے دوستو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دے زمانے دی بھی جیرے ویلے مسلمہ کذاب نے نبوت دا دعویٰ کیتے 1200 صحابہ تابعین شہید تھین جہاں دے وچ 750 قرآن دے قاری تے حافظ تے عالم شہید تھے۔ یہ اتنا اہمیت دا حامل ہے مسئلہ یہ واسطے اساں حب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا دعویٰ تا رکھے نہیں ہیں لیکن زبانی کلامی ہے دل چو نہیں، دل چو دعا کرو کہ خدا کرے ساری محبت دا او تقاضا بن بنے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ پیغمبر علیہ السلام دی خدمت وچ بن کے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی اجازت دیو جیرا کم تساں پہ کریں دے ہو میں بھی یہ دعوت چلاواں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو بکر حالے وقت نہیں آیا، حالات کمزور ہیں، حالے تک اتنے مسلمانہ دی تعداد نہیں ودھی، تساں مہربانی کرو چونکہ میں پیغمبر خود بھی مدرسے دی وچ بہ کے آرام نال پڑھیندا بیٹھا، کھلی تبلیغ دا میں کو بھی اجا تک اجازت نہیں ملی، یارا ابو بکر آرام تے رہو، لیکن ابو بکر صدیق دے دل جذبہ ہے پوچھنا کیتے نے بار بار اصرار دوتے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے وان ابو بکر اگر تیرے ہوتے بار بار اتنا اصرار پہ کریں دے ہو فرمایا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آئین اور وسط مکہ دے اندر کھڑے ہو کے جرے ویلے رب دی توحید دا اعلان کیتے نے، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی ختم نبوت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی نبوت دا اعلان کیتے نے، اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ دی گواہی دیتی نے، لوگوں مکے والے لوگ اٹھی پین اور اس انداز نہ سیدنا ابو بکر صدیق دوتے ظلم و تشدد کیتے نے کہ سر دی چوٹی گل گھن کے پیر دے ناخن تک آپ دے وجود دوتے ایک انچ ایسی جگہ نہیں جتا چوٹ نہ لگی ہوئے، اتنے حد تک کہ قبیلہ بنو تمیم دے لوگ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ایک کپڑے دے وچ گلیٹ کے چاہ گن گئے ہیں، اور پوزیشن اے ہے کہ قبیلہ بنی تمیم اور مکے دے اندر یہ بات مشہور ہو گئی ہے کہ ابن ابی قحافہ ابو قحافہ دا بیٹا ابو بکر بس اے لازہ یا پور ہے دنیا تو رخصت تھی والا ہے، اتنی مار لگی ہے کہ وجود دا کوئی حصہ زخم کو خالی نہیں، لیکن بے ہوشی اور غشی دے اندر ہم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اماں سرانے کھڑو کے کھیر اور ماکھی رلا کے گھدی کھڑی ہیں جو میرا بیٹا آنکھ کھولے کہ میں ان کو پلاواں تاکہ انہی زخمہ دا علاج کیے انہیں دردہ دا علاج کیے۔ میرے مسلمان گراؤ سیدنا ابو بکر صدیق جلے آنکھ کھولی ہے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان دے وہ یہ جملہ ہے این محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اماں جی میرا محبوب کیتے میرا پیارا حبیب کیتے، این حبیب اللہ این محمد الرسول اللہ۔ اماں نے آکے پترا اور قبیلے دے بے حضرات بیٹھے ہن پیو بیٹھے نال آکھڑ ابو بکر جیرے محمد دے پچھوں مار کھا دی بھی تو کھیر پی اپنا علاج کر ولا بھی اوندا ذکر قربان ونجا ابو بکر صدیق دی محبت تو اندے پیار اور عشق تو اگر لگا جب تک میں کو تسا جتنے کھیر ماکھیاں پلاؤ میں کو انت شفا نظر نہیں آندی، میں کو دیدار مصطفیٰ دے وچ شفا نظر آندی ہے، جب تک میں آقا دا چہرہ نہ دیکھ سا اس وقت تک میں کو تسلی نہ ہو سی۔ سیدنا ابو بکر صدیق دی اماں اور ایک دی صحابیہ ہیں غالباً انہوں نے ام جمیل لکھے نے اے دو مہاریاں لا کے زخمی حالت دے وچ صحیح حالانکہ اس وقت ابو بکر صدیق دی اماں نے جا کلمہ نہیں پڑھا، علماء لکھ دیں کہ دو عورتاں ابو بکر کو سہارا لا کے گن گئی ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر دے اندر خفیہ طور پہ ایک مدرسہ بنایا ہوا ہے جہدے وچ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ مکے والے اوباش بدماش صحن کعبہ دے وچ بہ کے نہ پیغمبر کو قرآن پڑھن دینے ہن، نہ نماز پڑھن دینے ہن، نہ کوئی عبادت کرن دینے ہن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتھا بیٹھے ہن اور سیدنا ابو بکر صدیق کو جو ہی گن گئے اور ایک ساتھی نے من کے دسے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا یار ابو بکر آنا پہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کھڑے ہوئے آپ نے سینہ مبارک چوڑا کر کے فرمائے کیف حالک یا ابا بکر،
اے ابو بکر تھوڑا کیا حال ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یا رسول اللہ میرا حال نہ پوچھو، پہلے میں کو دسو تمہاری طبیعت کی میں تمہارا حال کی میں ہے۔ نبوت نے اپنے سینے نال لائے، علماء نے تھے ایک جملہ لکھے، فرمانے لگے ابو بکر صدیق نے کہا نہیں چاہ کہ یا رسول اللہ میں یہ کچھ کر سکتا، ہم تھوڑے بوئے تک اپنی اماں کو توڑ کے گھینا، میں کو یقین ہے میرا پیغمبر۔ ابو بکر صدیق آکھ دے یا رسول اللہ میں کو یقین ہے میرے رب دی ذات ہے، آج اونی رحمت کی جوش دے اندر ہے تے تمہاری رحمت کی جوش دے اندر ہے، میں کو جی میں سینے نال لے وے نا دلو تڑپ کے دعا منگو جو اللہ میری اماں کو کلمہ نصیب فرما۔ سیدنا ابو بکر صدیق یہ محبت چھک گن گئی ہے، جلے قریب کھڑے ہن نبوت نہیں میں لکھے سیدنا ابو بکر صدیق دی وجدی اماں کو وجدی اماں تے نبوت نے رحمت والی نگاہ جو سکتی ہے ان دی زبان تے جاری تھی گیا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ میرے دوستو ابو بکر این دکھی حالت دے وچ بھی، ورنہ آج اساں کوئی ہوندے اللہ معاف کرے، لیکن خدا دی ذات ہی خدا دی ذات ہے، جینا جتنا ظرف ہوندا ہے وہ اتنا قریب کیتس، اتنا قریب کیتس کہ نبوت دے اتنے قریب۔ تو میرے دوستو آخر دا مقصد ہے کہ ابو بکر نے جو جاری لئی ہے اور اتنا محبت دا اظہار کیتے۔ ایک دیوار حضور علیہ السلام تشریف فرما ہن تے سارے صحابہ کرام دے مجمع دے وچ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حبب الی من دنیاکم ثلاث، دنیا والوں میں کو تہاڈی دنیا دے وچ ترے چیزاں بہت پسند ہیں، الطیب والمرأة الصالحہ وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ میں ہوشیار تھی کہ بہ گئے وہ کیسیاں محبوب چیزاں کیڑیاں ہیں اللہ دے پاک پیغمبر کو دنیا دے اتے۔ حضور علیہ السلام فرمایا خوشبو میں کو پسند ہے، خوشبو پسند ہے، نیک صالح عورت پسند ہے، نیک وکار جیڑی سجدے دے وچ خدا دی وفادار ہوئے عبادت دے وچ اور اطاعت شعاری دے اندر اپنے شوہر دی وفادار ہوئے، نہ اتھا غداری کرے نہ اتھا غداری کرے۔ اور پھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری اکھاں دی ٹھنڈک ہے۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرما کیتے، علماء نے لکھے حدیث پاک دے اندر آندے فقام ابا بکر، سیدنا ابو بکر صدیق اٹھی کھڑے آخر لگے حبب الی من دنیاکم ثلاث، اے اللہ دے پاک پیغمبر یہ دنیا دی میں کوئی ترے چیزاں پسند ہیں۔ صحابہ کرام سیدنا عمر فرمانے میں دیکھنے لگ گیا، حضرت عثمان فرمانے سے متوجہ تھی گئے جو نبوت نے تو ترے چیزاں بیان کی تھیں کہ ابو بکر دی کیڑی پسند ہے؟ انہیں سب تو پہلے آتے النظر الی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سونا میں ابو بکر دی پسند پہلی پسند یہ ہے کہ آنکھ میری ہوئے تو چہرہ تھوڑا ہو۔ اور خدا بندے قدوس نے ابو بکر صدیق دی اس تمنا کو ایویں پورا کیتے، علماء کو سن دے راندے ہوئے غار سور دے ابو بکر صدیق کلھے تنے تنہا سیدنا ابو بکر صدیق غار سور دے وچ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گھن کے ترے دی ترے راتی جویں قاری قرآن دا مطالعہ کریں دے۔ امام حجر ابن اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرمائیں کہ لوگوں ابو بکر صدیق دے جھولی دے وچ نبوت دا چہرہ مبارک ایویں پیا ہے جویں قاری رہول دے اوتے قرآن رکھ کے بیٹھا ہوندے، صاحب قرآن دے چہرے کو دیکھا بیٹھے، قاری قرآن نے 17 پڑھ دے، ابو بکر صدیق نبوت دے چہرے کو پڑھدا بیٹھے۔ ایک رات حضور علیہ السلام ام عائشہ صدیقہ دے کٹھے تشریف فرما ہن اور رات دا گھپ اندھارا ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عائشہ ذرا دیکھ آسمان دی طرف، ستارے نظر آندے پہن؟ جی ہاں یا رسول اللہ نظر آندے پہن۔ نبوت نے ارشاد فرمایا عائشہ تے کو معلوم ہے انہاں آسمان دے ستارہ دے برابر بھی کہندیاں نیکیاں ہو سن؟ وہ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تے علم نہیں، واللہ عالم بالصواب، اللہ ہی جان دے یا اللہ دے رسول کو پتہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے عمر دیاں نیکیاں آسمان دے ستارہ کرنے میں زیادہ ہیں۔ اما عائشہ صدیقہ میں تھوڑی مونجھیاں کی میں لگ گیا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عائشہ میں تیرے توقف کو سمجھ گیا، تیری تھوڑی اتنی خاموشی کو سمجھ گیا، تو اے اقوامنا چاہنی ہمیں کہ میرے ابے ابو بکر دیاں اتنے نیکیاں ہو سن۔ سن عائشہ عمر دیاں ساری زندگی دیاں نیکیاں ہک پاسے تیرے ابے دی غار والی ہک رات دا مقابلہ نہیں کر سکتی۔
غار والی رات، توجہ کرے ذرا، قیمتی گانے نقطے دی گال، غار والی ہک رات دا مقابلہ نہیں کر سکدیاں. کیوں یار؟ حالانکہ اس ویلے علماء نے لکھے اون ویلے تا قرآن مجید بھی اجا نازل تھی نہ ودا ہے. 13 سال مکے دے وچ مکی دور گزرا ہے، اجا تا مدنی دور 10 سالاں دا رہندا پیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا، تے مکی صورتاں تا جا نازل بھی کوئی نہ تھیاں. ہن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کیڑا عمل کیتا ہے جڑے عمل دے اندر ابو بکر سارے صحابہ کو اور بالخصوص سیدنا عمر کو بھی کراس کر گئے. علماء نے لکھے اُدی سب تو وڈی وجہ یہ ہے، نہ ابو بکر صدیق نے میرے جہاد اتنے زیادہ کیتے ہیں، نہ نمازاں اتنے زیادہ پڑھیا ہیں، نہ تلاوت اتنی زیادہ کیتی ہے، ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا تحفظ کیتا ہے. ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا تحفظ جو حضور علیہ السلام کو جھولی پا کے بیٹھے تے ڈٹھے نے غار دے منہ دے اوتے کافر جڑے پچھوں پیرا چاہی ودے ہن وہ آئے کھڑے. ابو بکر صدیق نے آکھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ آ گئے. اللہ دے پاک پیغمبر نے جرا جملہ ارشاد فرمایا، اللہ دا قرآن فرمائے دے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، اے ابو بکر گھبرا نہیں، گھبرا نہیں، غم نہ کر. حضور قرآن نے نہیں فرمایا لا تخف، خوف اپنی ذات واسطے ہونا ہے، حزن بہ دے واسطے ہونا ہے. گویا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دل کے اندر جرا حزن ہے، جرا ملال ہے، تے غم ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس ہے. تا گویا ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دوتے پہرا دے کے ابو بکر صدیق نے اپنی جان کو تلی دوتے چاہ کے جرے ویلے پیش کیتے، جلے سارا زمانہ اس ویلے دا مشرکین مکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے سر دی قیمت بھی 100 اٹھ لئی کھڑوتن، تے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دے سر مبارک دی بھی قیمت 100 اٹھ لئی کھڑوتن. تے بات ہے پیغمبر علیہ السلام دی زندگی دی اور بات ہے پیغمبر علیہ السلام دی ذات دی. سیدنا ابو بکر صدیق نے اپنی جان کو تلی طرف. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ صحابہ کرام کو پوچھنا کیتے دسو بڑا بہادر کون ہے، مجاہد کون ہے، دلیر کون ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کی تھی یا امیر المومنین تو صحیح میں بھی کون ہے؟ فرمایا نہیں آمنے سامنے بیٹھ کے گال نہ کرو، حقی گال دسو. انہوں نے یا امیر المومنین وسا کو تو پتہ کونی تو سچ ارشاد فرماؤ. فرمایا نہیں میرے کو پوچھنا چاہ دے وے تو میرے پاک پیغمبر دی امت دے اندر سب تو وڈا دلیر حضرت ابو بکر صدیق، یعنی غار دیا تنہائیاں دے وچ پیغمبر تے پہرا بھی تے اپنی ذات دا خیال نہیں رکھا، پیغمبر دی ذات دا خیال رکھا ہے. اور یا غزوہ بدر دے اندر 313 صحابہ کو نال لا کے حضور علیہ السلام گئے، اور جلے عریش دے تے حضور علیہ السلام کو سا آرام واسطے چھوڑی دی چھپری بنائیے اور اس چھپری دے وچ پیغمبر علیہ السلام کو سمائے، اور اس رات کو پہرا دیون واسطے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کون آدمی ہے جرا آج دی رات میں تے پہرا دے سی؟ صحابہ تے آئین، لیکن سیدنا ابو بکر صدیق کو پہلا نمبر ملے. ساری رات صحابہ فرمایا اسا ستے رہے ہیں، پورے لشکر دے ہوتے بھی اور پیغمبر دی ذات دے ہوتے بھی اگر کوئی پہرا دینا رہے تو ابو بکر صدیق ہے. دوستو یہ پیغمبر دی ذات دا مسئلہ ہے. عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت دے سارے اکابرین اسے میدان دوتے کھڑے ہیں، باقی تمام ساری مذہبی جماعتاں ختم نبوت دیا اور بالخصوص عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت دیا اکابرین اس میدان دے اندر. حضرت خواجہ خان محمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ 33 سال پوری ختم نبوت کی خدمت کی تھی. 53 سالی دے وچ میرے دوستو یہ زندگی موت تک کوئی پتہ نہیں، اور اندے وچ پڑھے لکھے ان پڑھے بھی کوئی بات نہیں. پڑھے لکھے پچھو رہے میں ان پڑھا نمبر گھنتے لگا میں نے. یہ واسطے میرے دوستو غازی علم الدین نے متعلق سن دے نہیں یہ کون ہے؟ ٹانگا چلا مانا ہے. ممتاز قادری شہید مجاہد کون ہے؟ ایک بڑا عالم ہے، سپاہی ہے، اور جیڑے بندے نے کالا قانون آکھے وہ گورنر ہے. ذرا تسا دیکھو کہ عاشق رسول دے جنازے کو بھی دیکھو اور اس گستاخ رسول دے جنازے کو بھی دیکھو. اون دا جنازہ چھپ کے پڑھا گیا ہے اون دے بنگلے دے وچ، لیکن ممتاز قادری دے واسطے جلے جنازہ گھن کے ہیں پیر رکھن دی پنڈی دی سرزمین تے جگہ کوئی نہیں. اتنا کیا وجہ ہے؟ انہی مین وجہ ہے کہ پیغمبر علیہ السلام دی ذات واسطے
اسا مسلمان حساس ہیں این دے وچ جڑے یار گال ہی ختم اساڈا ایمان ہے اور پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ والناس اجمعین، تھوڑے وچوں کوئی بندہ اس وقت تک مسلمان نہیں، اس وقت تک مسلمان نہیں جب تک اپنے ماں باپ کو، اپنی اولاد کو اور اپنے خیش قبیلے کو، عزیز و اقربا کو سب تو زیادہ محبت میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال نہیں۔ اسا کو الحمدللہ اسا اپنے واسطے، اپنی ذات واسطے، اپنی اولاد واسطے سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں، لیکن پیغمبر دی ذات واسطے قطعاً کہیں معاملے میں کوئی سمجھوتا کو نہیں۔ واسطے میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اسا تساں حضرات کی خدمت وچ آئے ہیں، اس وقت تساں سنتے پے وے آس پاس کو بھی کہ ساری نوجوان نسل جی سارے کو سننے کھڑے ہوئے نا، دنیا داری دے حوالے نال لوگ کتنی اگوں تے لگے گئے ہیں کہ مرزا قادیانی نے نبوت دا دعویٰ کی کہ انہوں دی زندگی گزرا پڑھو تا سے گند نال بھری پئی ہے، موت ٹٹی کھانے دی بھی چاہیے کہ او بھی سارے پیغمبر اسلام دی ختم نبوت تے ڈاکہ مار کے آتے کہ میں نبی ہوں۔ مرزا قادیانی 1800 کتنے دے وچ پیدا تھے، پورے 1900 دے وچ او آدھے میں مسیح موعود ہاں، یعنی عیسیٰ علیہ السلام میں ہاں، میں عیسیٰ ہاں، اور 1908 دے وچ اے جہنم رسید تھی کہ مر گئے۔ 1901 دے وچ اس نے نبوت دا دعویٰ کیتے 102 دے وچ، اور بھی میں نبی ہاں۔ اللہ تعالیٰ نے بندے پیدا کر دیتے اور ایسے ایسے بزرگ اٹھیں۔ حضرت مولانا امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہجرت فرما کے مکہ مکرمہ چلے گئے ہیں۔ آپ کے خلیفہ مجاز حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ بھی اپنے مرشد کے پیچھوں، کیونکہ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مرید ہند حضرت مولانا امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، اور پیر بھی مکہ مکرمہ، مرید بھی مکہ مکرمہ، اور آدھن اللہ دے ولی دی نگاہ کتنی پہنچتی ہے، خداوند قدوس کرامت دا مالک اللہ دی ذات ہے۔ حضرت حاجی صاحب نے ارشاد فرمائے شاہ جی بر صغیر پاک و ہند اس ویلے پاکستان کوئی نہیں بنا، قادیان دے وچ ایک ملعون پیدا تھی بن والا ہے، اور او میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ختم نبوت ہوتے ڈاکہ سٹن والا ہے، ان دی سرکو بھی کرنی ہے تو شاہ صاحب تساں پچھا ول بنو۔ حضرت شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ پچھا آئیں، تحریک چلی ہے، اور اکابرین تمام اس ویلے تک کوئی فرق بھی کوئی نہیں، تمام اہل سنت والجماعت تمام اکابرین یک مشت ہو کے قادیان اس قادیان کے گندے کیڑے دا مقابلہ کیتے نے کہ جرا بے عیب بھی نہیں عیب دار ہے، نبی بے عیب ہوندے، نبی سونا ہوندے۔ نبوت کو اللہ جرا حسن دے دے، کائنات پیغمبر دے حسن دا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اللہ حسن بھی دیتے سونے کو، ولا قرآن اس دے حسن کو بیان بھی کیتے، خدا سفر بھی کریں، اللہ پیغمبر دے سفر کو قرآن اس بیان کیتے۔ حضور دی حضرت دی زندگی ہے، گویا اگر کوئی آدمی عملی قرآن کو دیکھنا چاہے تو پیغمبر علیہ السلام دی سیرت کو پڑھے، پیغمبر علیہ السلام دی صورت کو پڑھے، پیغمبر علیہ السلام دے کردار کو پڑھے۔ تو میرے عزیز ساتھیو، ختم نبوت دے مسئلے دی خاطر تسا حضرات دی خدمت اچ اسا جڑے آئے ہیں، عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت دے اکابرین کوشاں ہن عرصہ دراز کولو، اور اکابرین کوشش کریں دے آئے ہیں کہ اساریاں آون والیاں نسلاں اسا تاکید اپنا بڑھائی بیٹھے ہیں، لیکن جیرا میرا نوجوان، جیرا میرا بچہ آج ماں دی جھولی دے وچ ہے، وہ کو پتہ نہیں آون والے دور وچ کیا تعلیم ملنی ہے، کیا حاصل تھی بنے اس کو۔ یہ واسطے اسا علماء دے قریب باسو تو سب کوئی ایدہ ادراک تھی سی، جبکہ سارے خلاف اے پراپاگنڈ ہے کہ علماء کو دوری، علماء کو دوری، علماء کو دوری۔ تو یاد رکھو جلے علماء کو دور تھی سو وقت انہاں لوگاں دے پاس ہوتا یہ دعوے آندے پہن آج ہک جہاد ہوتے گستاخی، بئی جہاد ہوتے گستاخی، بئی جہاد ہوتے گستاخی۔ تو ہی واسطے میرے دوستو اساں اپنی آون والے نسلاں دے امین ہیں، اور ساری ذمہ داری ہے کہ اساں جلسے کر کے، پروگرام کر کے، ایو جیاں کارنر میٹنگاں کر کے اپنے نوجواناں دی ذہن سازی کرو، کنونشن کر کے بھی آؤ یارو
پیغمبر اسلام دی سیرت دا مطالعہ کرو، حضور دی زندگی دا مطالعہ کرو، اسا پیغمبر دے امتی تا ہیں، ناراض نہ تھی رہے۔ میں اس دیوار خانقاہ شریف تے پروگرام ہے ختم بخاری دا، ایک عالم نے بیان کیتے، اور بیان دے وچ جڑی گل سنائی میں وہ سنائیں گا۔ فرمائندے پہن کہ ایسا ایک دفعہ سفر اچھا سے ریل گاڑی دے وچ تے منچلے نوجواناں دی میں عادت ہوندی ہے کیل ہاستے ان تے لگے بیٹھے ہیں، ایک نوجوان ذرا علماء تے تی میں اٹیک بیٹھا کرنا صلحاء حضرات دے ہوتے، میں اس کو کہا بچہ تو مسلمانوں دا بال ہے کہ جی ہاں میں مسلمان ہاں بالکل، وہاں کے ذرا یہ طرح سا جا کہ آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا نام کی سارے آخری پیغمبر دا نام آدھے، وہاں کہ کیوں میں مطلب مسلمان نہ میں کو آدھے کہہ رہا ہے کہ قائد اعظم محمد علی جی کھلن دی گال نہیں میرے بلاؤ، یہ گال دوتے دل خون دے آنسو روندے۔ میں ایک رسالہ پڑھتا پیا ہم کہ مسلمانہ دا بال ہے، یورپی دنیا دی پڑھتا ہے واپس آئے، واپس کے آئے پڑھتا بتائے تے اطلاع کی تے پیو فوت تھی گئے تو گھر والا میں اس تعلیم تو تے اٹیک نہیں کرنا پیا، اے مہت کو اللہ تک دین جو سکھ رہے ماں دی جھولی کو گھن کے قبر تک اسا کو حکم ہے کہ دین سکھو، لیکن سارا بچہ چھوٹا جی نہ تھی ایسا کو ایک پاسے سٹے اپنی مرضی نہ سٹے سے اور اپنے پیسہ خرچ کیتے ہوتے، اور اس کو دین دی تعلیم اگر گھروں نہیں ملی تو باہروں کتنا ملتی ہے میرے بھائی۔ آج 7 سال دہے تو گھن وجہ نماز پڑھاؤ، 10 سال دہے تو چاٹ مار کے نماز پڑھواؤ، وہ کتوں پھر مل سی جلے دادا پیو کو نمازی بنے سی تھا تامتے پوترا ہی نمازی بن سی، تو وہ نوجوان جلے آئے ایک محاسن اسلام رسالہ چھپتے ملتان کو میں ان دیوچے واقعہ پڑھے، خدا کی قسم کر کے آدھا پڑھ کے میں حیران تھی گیا کہ اس نوجوان کو آکے جو تیرا پیو بیمار ہے آکے علاج کرا چھوڑو، علاج کراؤ چاہ میں ولسا تا پے کر دے سارے نوجوان دی تا یہ پوزیشن ہے، والا کہنے بھی تو والا خدا دا بندہ پیو فوت تھی گئی، وہاں کے مولی صاحب کو آنکھو چاہ دھواوے چاہتے بس جنازے دے انتظام کرو چاہتے میں ولسا دے میں اے بھی پے کر چھوڑے سے بھی سارا کام پے تے چلنے، وہاں کے جلے واپس آئے تھے اس کو پوچھے نہیں یار ایک گال تے کیوں کی تھی، وہاں کہ میں ٹیوشن پڑھنے میں نہ ہم میرا پیو پے کرے نہ ہے، میں کالج میں نہ ہم میرا پیو پے کرے نہ ہے، لیکن میں سکھی پے ہے میں ٹے تک پہنچے کو نا، میں ٹے تک پہنچے کو نا، پے تک جو میں کھڑوتا ہم میری پے تھی نہیں رہی ہے اور میں پے کرنے والا بن گیا، جنازے واسطے جلے اندر گھنے بھیا یار شریک آئے کھڑوتے ہیں ہمسائے آئے کھڑوتے ہیں دوست آئے وہاں کہ میں جنازہ آندھا نہیں میں جنازہ کی پڑھا بڑی مشکل نال اندر گھینا ہے بھیا ناکتا رکھ چاہ جو بڑا بڑا پوترے ٹھیک ہے تو وجی تعلیم تے ڈگریاں حاصل کی دی گئے تے کچھ نہیں جو آندھا جنازہ میں انہیں کرے نہیں میں سارے نال لوگ کریں دے کھڑوتے ہوں وہ قسمت دی گال وہ ماحول ہی ہو جی ہائی وہ کھڑوتے ہیں ایک پاسوں وہ ایسا سنگتی آگے جے ہاتھ بدنے ہیں تے بے پاسوں وہ آگے جے ہاتھ نان بدنے آئیے نا سمجھ ایک پاس وہ ہی جے ہاتھ بدنے ہیں وہ جیرے پاس وہ کھڑوتا ہے ان پاس وہ ہاتھ بات کھڑے دے بے پاس وہ کھولی رکھے جیرے پچھو والے کھڑے انہاں سلام دے بات پوچھا بیڑا تریے کے کیتے اسا سارے ہاتھ بدھی کھڑے انہاں کے تساں جو آکھے جو برادری دا مسئلے تے خیال کرنا ہے ہن انہوں جرا کھڑا ہی میں ان دے خیال رکھیں تے انہوں والے دے خیال رکھیں کچھ جیرے لے کو تعلیم ہی نہیں ملی جیرے لے سب کو ذہن ہی نہیں لیتا میں مثال پہلے بھی دس گیا جو اس کو پوچھا گیا جو آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا نا کہہ رہے تھے اس نے کہہ رہا دسا بالکل بانی پاکستان ہیں سر عقید ہوتے ہیں لیکن سارے پیغمبر تو نہیں لو تو جیری شے اس پڑھیے انہیں وہ بیان کی تھی کہ میرے دوستو اے نہیں جو تہے تعلیم دیتی میں نے نا میں کالج یونیورسٹی کی بنیاد دے گا نہیں آتا اتنا پڑھایا میں نے باقاعدہ سیرت کے حوالے نال بھی ہوں دیے گال ترجمے کے حوالے نال بھی ہوں دیے لیکن چونکہ ان کو ہوتے نمبر ہی نہیں دیتے ویندے تو نہ اتنے نمبر کی ضرورت ہوتی ہے وہ کو جو رشا سے پاسے زیادہ زور دیتا ویندے تو ویندے اسے پاسے میرے دوستو اسا مسلمان ہیں بحیثیت مسلمان ہر بندے کا جتنا وس ہے وہ کریں گے اسا اپنی وس کے مطابق ہر سال الحمدللہ ساری شورا کے ممبر چیئرمین سے باقی حضرات بھائی صدیق صاحب انہیں آندے رہنے عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت یعنی اس وقت بہت بڑے اکابر علماء ایسے لوگ کہ اس جماعت میں گال کرنا کرتا کہ جس وقت حضرت خواجہ خان محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے بڑے حضرات تشریف فرما ہن
تے یہ اتنے لگا بھی یہ ختم نبوت دا مسئلہ ہے اور ختم نبوت دی جماعت بناونی ہے. ایسا امیر بناؤ کم از کم ایک دفعہ تک ہفتے دے وچ یا مہینے دے وچ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی خواب دے اندر زیارت نصیب تھی ہوگی. ایسا امیر ہونا چاہیے. عام آدمی نہ بناؤ امیر، کیونکہ جن دے پچھو اتنی وڈی جماعت کھڑوتی ہے اور بات پیغمبر علیہ السلام دی ذات دی ہے تو کم از کم کو ذات محمد رسول اللہ علیہ وسلم اتنی الفت تے محبت ہو گئے. تو بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہن حضرت خواجہ صاحب دی طرف جڑے متوجہ تھے انہوں نے کہ الحمدللہ تحدیث بن نعمت دے طور تے ادا کہ کوئی رات خالی نہیں ہے، کوئی رات خالی نہیں ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ دا ایک کرم ہے میرے ہوتے کہ ہر رات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب تھی. میرے دوستو ایسے سارے اکابر گزرے این واسطے انہوں دا حکم ہے ساتھ. حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ ایک خط لکھا ہے اور فرمائیں کہ ہر مہینے جمعے دے خطبے دے وچ علماء کو میری درخواست ہے. حضرت خواجہ صاحب دا خط میرے کو اس وقت بھی موجود ہے. فرمائیں ہر مہینے دے وچ ایک جمعہ تسا ختم نبوت دوتے پڑھاؤ تاکہ مسلمان نوجوانوں دا مسلمانوں دا ایمان بھی تازہ رہے اور انہوں کو پیغمبر علیہ السلام دی ختم نبوت دا احساس رہے. اس حوالے نال چونکہ سارے بزرگوں کا ایک حکم ہے اسا اس حکم دی تعمیل کرنے یقین گال ہے کہ جہاں بندہ حکم دی تعمیل کرنے اللہ تعالیٰ کامیابی نے دے. اولاد والدین دے حکم دی تابع دار ہوئے، بندہ خدا دے حکم دا تابع دار ہوئے، امتی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی یعنی سیرت دا تابع دار ہوئے، حضور دے حکم دا تابع دار ہوئے، انشاءاللہ بیڑا پار ہے. بات ہے ذات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی اندے واسطے 5 فروری کو بعد از نماز مغرب یقینی گال ہے تو دیہات والا واسطے ہے بہت بڑا جہاد سیالہ دا موسم تے اے اس قسم دی کانفرنس تے ان دی شرکت. لیکن اسا اس چیز کو نہیں دیکھنا سردی ہے گرمی ہے ذرا اسا وہ پچھا 1400 سال پہلے دی تاریخ کو دیکھوں کہ اسا تا حالے آئے بھی نہ سے پتہ نہیں ہے ہواواں دے ذرات دے اندر ہو سوں لیکن آمنہ بلال صلی اللہ علیہ وسلم سر سجدے دے اندر رکھ کے اللہم اغفر لی امتی دی جی تسبیح پڑھ دے ہم. میرے خیال اگر اسا ان تسبیح مستحق بننا چاہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں اس وقت تک رب کو راضی نہ تھیساں جب تک کہ آخری اپنے گناہ گار کو نہ بخشوا گنسا. کہ اللہ نے بھی وعدہ کیتے والا سوف یعطیک ربک فترضی. میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اسیں اس وقت تک دین دی بس نہ کرے سو جب تک وہ کو راضی نہ کر گنسو. تا میرے دوستو اسا اس نسبت نال تساں حضرات کو دعوت دے بنے ہیں کہ ختم نبوت کی کانفرنس ہے اور اس کانفرنس کے وچ جتنی شرکت کرے سو اتنا میرے خیال محبت دا اضافہ ہو سی اور اکابرین دیا زیارتاں بھی ہو سن. صلحاء حضرات تشریف کی دیاں ہیں، اکابرین امت تشریف کی دیاں ہیں. تساں حضرات پہلی گال تے دعوت، دوسری گال ہے کہ یقیناً دنیا دا ایک طریقہ کار ہے کہ اس دے وچ انسان آون والے مہمانوں دی ضیافت انہاں دی خدمت انہاں دا اکرام وہ کلے بندے دا کہیں نہ بس نہیں ہوندا. جماعتاں جڑیاں ہونیاں وہ سارے حضرات اپنی بساط دے مطابق اپنی توفیق دے مطابق اور پھر اس نسبت کو اسا دیکھوں چاہے اس نسبت دے مطابق اسا حضرات دی خدمت یہ گزارش بھی کرے سوں کہ اتھا جڑا اسا اخراجات کرنے ہیں انہاں دے حوالے نال بھی تساں مہربانی کر کے حسب توفیق تعاون بھی فرمے سو. اور جلسے دی تو کو بھرپور دعوت ہے. میرے نال میرے ہم رکاب قاری محمد عثمان معاویہ صاحب اور مولانا حفظ الرحمان صاحب ناظم اعلیٰ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت تشریف گنے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک مرتبہ پھر دعا گو ہاں کہ تساں حضرات جتنے بھی تشریف گنے ہوئے اللہ تعالیٰ تو قدم قدم دوتے اپنی مدد اور نصرت نصیب فرماوے اور جیری محبت جذبے نال آئے اللہ تعالیٰ اس محبت کو نعم البدل نصیب فرماوے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.